بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اب آگے جی ثالث آگے اذا كانت المسألة مما لا يسع عقل السائل وفهمه ولا يتعلق بها حاجة عملیة له، کہ اگر مسئلہ ایسا ہے کہ جو سائل ہے اس کی عقل اور اس کی فہم اس کی وسعت ہی نہیں رکھتی اس کو سمجھنے کی، اور اس کا حاجت عملیہ کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں ہے، اس میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ مثل المتشابہات او دقائق علم الکلام، یا متشابہات ہیں یا دقائق علم کلام کی، دقائق علم کلام عقائد وغیرہ کی جو ہے نا مشکل بحثیں، اویل مسائل التي لا يمكن ان يقطع فيها، اس میں قطعی طور پہ آپ کوئی بات نہیں کہہ سکتے۔ مثال کے طور پر قال سیدنا علی ابن طالب حدث الناس بما يعرفون، کہ لوگوں کو تم وہ بات کرو جس کو جانتے ہو۔ اتحبون ان يكذب اللہ ورسولہ، کیا تم یہ بات پسند کرتے ہو کہ اللہ اور رسول کی تکذیب کی جائے؟ قال الامام القرافی رحمۃ اللہ وينبغي للمفتي اذا جاءت فتيا في شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او فيما يتعلق بربوبیت، رسول کی شان اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے بارے میں آئے، یسأل فيها عن امور لا تصلح لذلك السائل، کہ سائل اس کو سمجھنے کی صحیح نہیں رکھتا، لکونی من العوام الاجلاف، یعنی ناواقف اجلاف جو ہے نا یہ جمع ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ کیونکہ جو سائل تھا لکونی من العوام الاجلاف، یہ کیا ہے؟ عوام، ناواقف عوام میں سے ہے۔ او یسأل عن المعضلات و دقائق اصول الدیانات، یا وہ سوال پوچھ رہا ہے، او یسأل عن المعضلات، یا مشکلات سے، و دقائق اصول الدیانات، جو انتی دینی اصول دیانات، یعنی یہ جو ہے اصول فقہ وغیرہ کی جیسی، یا دقائق اصول دیانات متشابہ آیات، کہ جی یہ مشکل بحثیں پوچھ رہا ہے، اور متشابہ آیات کے بارے میں پوچھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ والامور التي لا يخوض فيها، کہ ایسے امور جس میں غور و خوض نہیں کرتا الا کبار العلماء، مگر صرف کبار علماء جو ہیں، فلا یجیبو، اصلا تو یہ جواب نہ دے، ویسر له الانکار علی مثل هذا، اس بات کو کیا کہ انکار کرتے ہیں، ویقول له اشتغل بما یعینک، کہ تو ان چیزوں میں مشغول ہو جو تیرے لیے تجھے فائدہ مند ہو، جی جو انسات کا امور معاملات کا، وکسال، اچھا جی، ابن الشافی ولی القضاء، اچھا جی، قضاء حلب الامام احمد رحمۃ اللہ، کہتے ہیں وقت سال ابن الشافی الذی ولی قضاء حلب، کہتے ہیں سوال کیا تھا ابن شافی، جو شافی کے بیٹے جو کیا بنے تھے، حلب جو آپ جانتے ہیں شام کے اندر ہے نا، اس کے جو تھے کیا تھے، قضاء کے اندر جو تھے وہ قاضی بنے تھے۔ انہوں نے سوال کیا تھا کس سے؟ الامام احمد رحمۃ اللہ، کس سے؟ امام احمد رحمۃ اللہ سے، ان عاقبت ضرار المشرکین او المسلمین، کہ انہوں نے پوچھا تھا مشرکین کے جو نابالغ بچے فوت ہو جاتے ہیں یا مسلمانوں کے جو نابالغ بچے فوت ہوتے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ فصاح بھی رحمۃ اللہ، تو امام احمد نے جو تھا ان کو ڈانٹا تھا، قال لوگ حاضی مسائل اہل الزیغ، یہ تو گمراہ لوگوں کے مسائل ہیں، ما لکا ولہذ المسائل، تیرے لیے کیا ہے ان مسئلوں کے اندر؟ آپ کو پتہ ہے امام صاحب نے بھی ایسے مسئلوں میں کیا کیا؟ توقف کیا۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں اچھا جو کافروں کے بچے بلوغت سے پہلے مر جاتے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ وہ تو بھی مکلف ہی نہیں تھے، تو پھر کیسے ان کا کیا بنے گا؟ تو امام صاحب کہتے ہیں توقف اختیار کرو بھائی، بس جو بھی اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہوگا۔ مختلف اقوال ہیں، بعض کہتے ہیں جی ماں باپ کا اعتبار کیا جائے گا، بعض کہتے ہیں نہیں ان کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ بالغ ہو گئے کیا بنتے ہیں، اس کا اعتبار کیا جائے گا، بعض کہتے ہیں ان کو چوائس دی جائے گی، اس وقت جو ہے قیامت کے دن جو ہے چوائس کا کیا مطلب ہے کہ ان کو ایک اسی طرح دنیا کے اندر جس طرح ایک حق اور باطل کو تمیز کرنے کی وہ تھی، عقل تھی، وہ اس طرح وہاں پہ بھی دی جائے گی، جو اس طرح کی مختلف باتیں ہیں اس کے اندر، تو اس لیے کہتے ہیں کہ فَكَذَلِكَ سُئِلَ سفیان ثوری تعالیٰ عن اطفال المشرکین، مشرکین کے بچوں کے بارے میں، فصاح بالسائل وقال له یا صبی انت تسأل عن ذا،
تو اس کے بارے میں سوال کرتا ہے. وکان اول چاہیے وکان والی علامہ المفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ حینما یسأل عن حاضر مسلم یکتب فی الجواب حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی ہے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جب یہ پوچھا جاتا تھا کوئی ایسی باتیں وغیرہ جن کا تعلق عمل کے ساتھ نہیں تھا تو کہتے ہیں من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی ہے. آدمی کے اسلام کی خوبی کیا ہے؟ لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے. اچھا جی کہتے ہیں ثم وجدت ان عہد کبار تلامذۃ الامام مالک فعل مثل ذلك مع عہد الملوک کے. کہتے ہیں میں نے دیکھا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ میں سے انہوں نے بھی ایسا ہی کیا جو ہے نا عہد الملوک بادشاہ کے ساتھ جو ہے نا. وہ زیاد بن عبد الرحمن القرطبی الملقب بالشبتون. کہتے ہیں کہ زیاد بن عبد الرحمن القرطبی جس کا لقب کیا تھا شبتون جو تھا. فقط عنہ القاضی ایاز رحمۃ اللہ ما یلی قال حبیب. تو کہتے ہیں کہ جی حبیب کہتے ہیں کہ کننا جلوس عند زیاد کہ ہم زیاد کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. فاتاہ کتاب من احد تو ان کے پاس کوئی خط آیا جو ہے نا من احد الملوک. اچھا جی فمدہ مدتن ٹھیک ہے نا ای بل اچھا جی فمدہ مدتن. تو انہوں نے کیا کیا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا یہ اچھا یہ وہ زیاد سے مراد ہے امام مالک کے شاگرد جو ہیں. ٹھیک ہے نا امام مالک کے شاگرد جو ہیں عبد الرحمن القرطبی جو ہے نا یہ امام مالک کے شاگرد ہیں. ٹھیک ہے نا انہوں نے بادشاہ کے ساتھ کیا تھا. تو وہ کون تھے کہ عبد الرحمن بن زیاد القرطبی الملقب بالشبتون. ان سے یہ بات آتی ہے قاضی ایاز کہتے ہیں کہ حبیب کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے زیاد کے پاس. ان کے پاس ایک خط آیا بادشاہ کا فمدہ مدتن ای بل کلمہ بلۃ من الحبر. قلم کو سیاہی میں ڈبو دیا یعنی انہوں نے ڈبو رکھا کافی دیر رکھ رکھا. فکتب فی ثم طبع علی الکتاب. اچھا پھر اس میں کچھ لکھا اور پھر اس میں مہر لگائی. وہ انفذا بے رسول اور حوالے کر دیا اس کے رسول کے یعنی اس کے جو بندہ آیا تھا بادشاہ کا اس کو حوالے کر دیا. وہ قال زیادہ تدرون اما سال صاحب حاصل کتاب کہ اس بندے نے کیا پوچھا کیا تھا سال ان کفۃ میزان الاعمال یوم القیامت. کفۃ ہی نہیں تھا دو پلڑوں کے بارے میں پوچھا ترازو کے دو پلڑوں کے بارے میں عمل کے تولے جائیں گے. امن صاحب ہوا امن ورقین کیا وہ سونے کے ہوں گے یا چاندی کے ہوں گے. ٹھیک ہے نا تو جی وہ جو پلڑے ہوں گے وہ سونے کے ہوں گے یا چاندی کے ہوں گے. تو کہتے ہیں کہ فکتب تو الیہ ہے حدثنا مالک بن انس بن شہاب قال قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی ہے وسترد فتعلم. تو جب جائے گا نا تو جان لے گا. تو یہ ایسے سوالات جو ہے نا یہ فضول سوالات کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کیا کرتے ہیں وہ ایسے ایسے فضول سوالات کرنا شروع کر دیں گے. ان کے بارے میں کیا کریں آپ ان کو جواب نہ دیا کریں کبھی بھی. اس کا کوئی عملی تعلق ہے جب عملی تعلق نہیں ہے تو آپ کو کیا ضرورت پڑے گی. آپ کو نماز کے فرائض آتے ہیں وضو کے فرائض آتے ہیں جو ہیں غسل کے فرائض آتے ہیں. تو اس طرح جو ہے نا بہت سی چیزیں ہیں جیسے آج کل ہم دیکھا ہوگا بہت سے لوگوں کو جی وہ دجال کا بڑا شوق ہوتا ہے. جی دجال کے اوپر بڑی تحقیقات ہو جی ہم نے بڑی تحقیقات کر لی ہیں جی دجال کی. اس میں سے نماز پڑھتے نہیں ہوں گے اور کیا کر رہے ہوں گے جی دجال کی تحقیقات ہو رہی ہوتی ہیں. اچھا جی الرابع روی عن بعض الفقهاء انه منع المفتي من ان يفتي الناس في مسائل لم تقل لهم. یہ بات آتی ہے کہ بعض فقہاء سے بات آتی ہے کہ انہوں نے منع کیا اس مفتی کو منع کیا کہ ان یفتی للناس سے کہ وہ فتویٰ دے لوگوں کو فی مسائل لم تقل لهم کہ ایسے مسائل جو واقع نہیں ہوئے. وقد ذکرنا فی اول الکتاب اقوال السلف الذين كانوا يكرهون ان يتكلموا في المسائل التي لم تقع بعد. ہم نے پہلے بات کر لی تھی کہ ایسے مسائل کے اندر بات کرنا جو بھی واقعہ نہیں ہوئے. واختلاف وجہات نظر فی ذالک اور مختلف وجوہات جو تھیں یا لوگوں کی جو نقطۂ نظر کے اندر اختلاف جو تھا. وذكرنا هناك أن الإجابة على مثل هذه الأسئلة ينبغي أن تقتصر على من يريد التفقه من طلبة العلم. یہ وہ لوگ کریں جو علم کا حاصل کرنے کے لیے ان کے لیے. اما عامة الناس فلا ينبغي أن يشجعوا على مثل هذه الأسئلة کہ ان کو اس پہ دلیر نہ کیا جائے
عوام کو کہہ دیا جائے کہ جناب آپ اس چیز کی بحث نہ کریں۔ الخامس اذا كان حكم المساطب مبنيا على عرف خاص بلد او قوم ولا يعرف مفتي عرف ذلك البلد یا بالقوم، اگر مسئلہ ایسا تھا کہ جو ایک خاص قوم کا عرف کے ساتھ تعلق تھا، ٹھیک ہے، اور مفتی کو اس کا عرف نہیں پتا، تو کہتے ہیں قال ابن السلام تعالیٰ لا يجوز له ان يفتي في الايمان والاقارب، قسموں کا تعلق جو ہوتا ہے نا، جو بولتے ہیں آپ، اس کا تعلق بڑا اس کے ساتھ ہوتا ہے، اچھا جو ہے نا عرف کے ساتھ ہوتا ہے، ایسی طلاق کے جو الفاظ کنائی الفاظ ہوتے ہیں اس میں بھی، والاقارب اقرار وغیرہ جو ہوتے ہیں، اقرار کر رہے ہیں کسی چیز کے لیے، کوئی اقرار کیا، ونحو ذلك من التعلق بالالفاظ جو الفاظ الا اذا كان من اهل بلد اللافظ بها، ہاں اگر کیا تھا الا اذا كان من اهل بلد اللافظ بها، کہ جو یہ لفظ بولنے والا ہے اسی کے اس میں سے، او چاہیے او منزلا منزلتوں فی الخبرت بمرادت من الفاظ و تعریف بها، یا وہ اس قوم میں سے تو نہیں ہے، لیکن او منزلا منزلتهم، یا اس بندے کو کیا تھا فی الخبرت مرادات ہیں، یا وہ اس درجے پہ پہنچ چکا ہے کہ وہ ان کی مراد کو جانتا ہے، میں تعارف فی اور تعارف بھی جانتا ہے، یعنی ان کا عرف بھی جانتا ہے، یعنی اذا لم يكن كذلك قصور خطأ چاہیے قصور خطأ علیہم، تو خطائیں کثرت سے ہاتھ ہوں گی، فی ذلک کما شاہدت بھی تجربہ جیسے بتاتا ہے۔ اچھا السادس ذکر الامام شاطبی تعالیٰ من جملۃ ما یکرہ فی سؤال ان یسأل عن صیاب المسائل والشرائع کما جاء فی نہی عن الاختلاط، ایسے ہی کہ اگر ایسے فضول سوال ذکر الامام شاطبی، امام شاطبی نے ذکر کیا ہے کہ اس میں سے من جملۃ ما یکرہ فی سؤال، اس میں سے ان یسأل عن صیاب المسائل، مشکل سوالوں کے بارے میں پوچھا جائے، شرارہا، ٹھیک ہے نا، ایسے جو ہے نا کما جاء فی نہی عن الاختلاط، جیسے حدیث میں منع کیا غلوطات سے جو ہے نا، ایسی جو ہے نا وہ پہلیاں، جیسے دیکھو پہلیاں کیا ہوتی ہیں، ایک عورت مر گئی ہے، اچھا جی اس کی لاش ملی ہے، اب جو ہے وہ پتہ نہیں ہے کہ جی وہ مسلمان تھی یا کافر تھی، تو کیا اس کا جنازہ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا، اب اس کو جنازہ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے، تو اب بتاؤ کہ کیا کریں گے، ٹھیک ہے نا، اب یہ سوال ویسے ہی جو ہے نا ایسے ایسے سوالات کر رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح کے سوالات کے بارے میں ان کا کہ وہ نہ کرو، جواب نہ دو۔ السابع ساتواں یہ کہتا ہے کہ این سلان علت الحکم، کہ سوال پوچھا ہے حکم ہے وہ من قبیل تعبدات التی لا یعقل لها معنی، کہ وہ اگر ایسی چیز ہے جس کا امر تعبدی ہے، ٹھیک ہے نا، جو عقل میں نہیں آ سکتا، اس میں سے مثلا صلی اللہ علیہ وسلم مغرب ساسن کوئی پوچھے کہ جی مغرب کی 3 رکعتیں کتنی ہیں، ٹھیک ہے نا، کتنی ہیں 3 ہوا اس میں سے، ٹھیک ہے نا، دیکھیں ایک ایسی چیز ہے جس میں کیا کرنا ہوتا ہے، بس ایک فرضی چیزیں ہیں، فرضی بھی ہیں، اور پھر دوسری بات یہ کہ جی جس کا کوئی وہ نہیں ہے، مفتیوں سے یا ویسے لوگوں کو پریشان کرنا ہے اس میں آتا ہے، آپ کسی کو پریشان کر رہے ہیں، ایک ہے کہ اگر ایک چیز واقعی کوئی چیز پیش آ سکتی ہے، فقہاء نے لکھی نہیں ہے بہت سی چیزیں ایسی جو ہیں اس میں سے، تو کچھ جگہوں کے اوپر ٹھیک ہے وہ پوچھا جاتا ہے کہ جی جو اس میں سے، لیکن یہ ہے کہ یہ جو چیزیں بندہ ایسی چیزوں میں پڑھ رہا ہے جس کا کوئی اتنا وہ نہیں ہے۔ الثامن 8 چیز آ گئی، ذکر امام شاطبی رحمۃ اللہ من جملۃ حاضر المواضع السؤال اما شجر بین السلف الصالح، ان چیزوں کے بارے میں سوال کرنا جو سلف صالحین کے درمیان آپس میں کیا ہوئی تھی، کچھ آپس میں اختلافات ہوئے تھے نا، جیسے کہ صحابہ کے درمیان میں ہوئے ہیں نا مشاجرات صحابہ یا تابعین تبع تابعین وغیرہ کے جو ہیں، تو ان کے اندر کیا ضرورت ہے جو ہے نا، وقت سئل عمر بن عبدالعزیز عن قتال اہل صفین، عمر بن عبدالعزیز سے اہل صفین کے بارے میں پوچھا گیا کہ جو قتل ہوئے کون حق پہ تھا، وقال ذالک دماء کف اللہ عنا یدی، کہ وہ خون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ اس خون سے کیا کیا بچائیں، فلا احب ان یلتقى بها لسانی یلتقى بها لسانی، میں یہ نہیں پسند کرتا کہ میری زبان کیا ہو جائے اس میں ملوث ہو جائے، کہ اس میں سے ان کے بارے میں
جو میرے اس میں سے تو یہ آج کل جو ہے نا، آج کل آپ دیکھیں گے خاص طور پہ ایک نیا ایک ٹرینڈ چلا ہے حضرت امیر معاویہ کے خلاف نا، ایک خاص ایک ٹرینڈ اور طرز وہ بن رہا ہے نا، جو وہ تھے اس میں سے حضرت امیر معاویہ کے خلاف سے ہیں انڈیا کے اندر بھی، وہ سلمان ندوی صاحب جو ہیں، ان کی باتیں آپ سنیں گے تو آپ کہیں گے کہ جناب علی، ٹھیک ہے نا، مطلب یہ کہ میں اس کا عمر بن عبدالعزیز تو بعد میں آئے تھے نا، کہ وہ انہوں نے تو اس جنگ صفین میں شمار نہیں ہوئے تھے، جنگ صفین میں شمار نہیں ہوئے تھے، تو کہتے ہیں میرے تو خون نہیں اس میں ہوا نا، قتل تو نہیں ہوا نا۔ بہت سے صحابہ بھی کیا ہو گئے تھے، دونوں نہ حضرت علی کی طرف آئے تھے، ٹھیک ہے نا، نہ حضرت امیر معاویہ کی طرف آئے تھے۔ ٹھیک ہے نا، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز، حضرت عبداللہ بن عمر جو تھے چپ کر کے، اور صحابہ جو تھے سائڈ پہ ہو گئے تھے بالکل۔ تو یہ جو ہے نا آج کل ایک خاص ٹرینڈ چل رہا ہے، جو کہتے ہیں کہ ان کی باتیں اٹھا کے نا، اور یہ جو باطل فرقے ہوتے ہیں وہ تو کرتے ہی یہ کام ہے، باطل جو اس میں سے ہو گئی ہے انجینئر علی مرزا جیسے لوگ، اور اس قسم کے جو عوام کو کرنے گمراہ کرنے کے لیے وہ کرتے ہیں، تو وہ تو کیا صحابہ کو ویسے ہی وہ کرتے ہیں۔ بیچ میں جو ہے نا اب وہ بھی نکلے ہیں، سلمان ندوی صاحب بھی جو ہیں، تو حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں، حضرت امیر معاویہ کے بارے میں اب انہوں نے جو ہے نا یہ کام شروع کیا ہوا ہے۔ تو اب اگر جی التاس ہے وذکر تعالیٰ من جملہ سوال التعنت والافہام، ضد کا سوال جو ہوتا ہے سوال تعنت والافہام میں، ٹھیک ہے نا، اور خاموش کرانے والا سوال، وطلب الغلبۃ فی الخصام، اور اپنے جو ہے نا اپنے مد مقابل پر کیا کرنا ہو، غلبہ پانا ہے۔ وفی قرآن کریم فی ضمن نحو ھذا ومن الناس من یعجبک قولہ فی الحیاۃ الدنیا ویشہد اللہ علی ما فی قلبہ وهو الد الخصام، سب سے زیادہ کٹر الد الخصام، بڑا کٹر ہے، یعنی کٹر ہم سے کہتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ کسی چیز کے اوپر وہ کرنے والا جو ہے نا، ضد بازی کرنے والا۔ وہ قال تعالی بل هم قوم خصمون، جھگڑالو قوم میں، وفی الحدیث ابغض الرجال الی الد الخصم، یعنی جو بہت زیادہ جھگڑے کرنے والا ہو، اس میں قال شاذ بن طلحہ عظمۃ من المواضع ذکر السؤال فیها ويقاس ما سواها وليس النهي فيها واحد، تو صرف ایک اس کے علاوہ بھی بہت سی جگہیں ہیں، بل فیہا ما، اچھا جی، تشتت کراہیت، اچھا یہ ساری ہر جگہ پہ ایک جیسا ان کا وہ نہیں ہے، نہیں اس کے بارے میں جو منع ہے، کسی جگہ کے اوپر بڑی سختی سے منع کیا جائے گا، کسی جگہ کے اوپر تھوڑا سا سو کیجیے گا، ومنھا ما یخف، تو بعض جگہ پہ شدت ہے، بعض جگہ خفت ہوگی، ومنھا ما یحرم، بعض جگہ حرمت ہوگی، ومنھا ما یکون محل اجتہاد، بعض جگہ محل اجتہاد ہوگا، یہ دیکھنا پڑتا ہے۔ اب یہ اس کا مطلب ہے کس جگہ پہ کیا جواب دینا ہے، کس جگہ کیا جواب نہیں دینا، یہ جو ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جی آپ حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیں گے، اور حضرت کے خطبات جو ہیں بڑے آپ کو مزے کی جو ہے نا وہ ملتے ہیں، حضرت سے جو سوالات لوگ کرتے تھے اور وہ جو ہے اس کے جوابات حضرت سے دیا کرتے تھے، بڑے زبردست قسم کے جو ہے نا، اور اس میں سے ٹھیک ہے بڑے بڑے عجیب عجیب قسم کو حضرت کا، تو حضرت کو بڑا ملکہ حاصل تھا اس کے اندر بھی، تو الزامی جواب کے اندر بھی بڑا جو ہے، تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں۔ اب آگے جی المبحث الثانی، دوسری بحث، الرجوع الفتویٰ واحکام نقضہا، فتوے سے رجوع کرنا اور کیا کر لینا، اس کے توڑنے کے احکام کیا ہوں گے۔ یجب علی المفتی ان ظہر خطأ فی فتویٰ ان یرجع عن فتویٰ سابقہ والا یخجل من ذلک، شرم محسوس نہ کرے۔ وجاء فی کتاب سیدنا عمر بن الخطاب الی ابی موسیٰ الاشعری لا یمنعنک قضاء قضیتہ بالامس راجعت فیہ نفسک، کہ کل جو تو نے فیصلہ کیا تھا، یعنی تو تجھے آج کا دن تجھے کیا نہ کرے، کہیں اس کو منع نہ کرے کہ تو اس سے رجوع کر لے۔ وَهُدِيْتَ لِرُشْدِكَ، ٹھیک ہے نا، اگر اچھا جی ٹھیک ہے نا، بلام سے راجت فی نفسک وَهُدِيْتَ لِرُشْدِكَ، تیری ہدایت کے لیے اگر تجھے کیا کیا جائے، تیری رہنمائی کی جائے تو کر لے۔ ان ترا قدیم وان الحق لا يبطل شيء ومراجعة الحق خیر من التمادی فی الباطل، تو حق سے رجوع کرنا یہ کیا، یہ بہتر ہے کہ بندہ باطل میں بڑھتا جائے۔ دیکھو اگر غلطی ہو جاتی ہے انسان سے ہو جاتی ہے،
یہ نہیں ہے کہ آپ جب ایک دفعہ غلطی ہوگی تو اس میں بڑھ لو، کون سی بات ہے؟ چلیے احکام نقص الفتویٰ بعد رجوع عنہ، کیا کرنا ہے فتویٰ کو کہ جو ہے فتوے کو اس کا نقص کے احکام جو ہیں اس میں سے قال نبی تعالیٰ اذا افتى بشيء ثم رجع عنه، اگر فتویٰ دیا کسی چیز کے بارے میں پھر اسے رجوع کر لیا اس نے، تو کہتے ہیں کہ ولم یکن عامل بالاول، اور اس نے پہلے پہ عمل نہیں کیا تھا، لم یجوز العمل به، تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی پہلے والے پہ عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر فتویٰ دیا تھا ابھی اس پہ عمل نہیں ہوا تو یاد رکھو اس پہ عمل کرنا، اور رجوع کر لیے تو اب اس پہ عمل کرنا جائز نہیں ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ عَمِلَ قبل رجوع، اور اگر کیا کر لیا تھا، عمل کر لیا تھا رجوع سے پہلے فَإِنْ خَالَفَ دَلِيلٌ قَاطِعٌ، تو اگر تو دلیل قطعی تھی جس کی مخالفت پائی جاتی ہے، لازم المستفتی نقص عمل ذالک، تو مستفتی کیا کرے گا، اب اس کا عمل چھوڑ دے، یعنی اس کا توڑے گا اس عمل کو جو وہ کر چکا ہے۔ وقضا ان نکاح بفتویٰ، ایسے اگر اس کے فتوے کے مطابق اگر وہ نکاح بھی کر چکا تھا، مستمر علی نکاح ان بفتویٰ، ٹھیک ہے نا، تو کہتے ہیں کہ فضا ان نکاح بفتویٰ مستمر علی نکاح ان بفتویٰ ثم رجع لازم مفارقتہ، اور اگر وہ نکاح جو تھا نا اسی وجہ سے نکاح کر چکا تھا اور نکاح باقی رکھا ہوا تھا، اب جب اس نے رجوع کر لیا ایک مفتی نے، تو یہ اپنا اس کو یہ کیا کر دے گا، لازم ہے اس پہ مفارقت کرنا۔ ومن میں یدل ذالک، اس کی ذکر ہے ما روى البہقی وغیرہ ان رجل من بنی شمخ من کزارہ تزوج امرأة، کہ بنی شمخ من کزارہ میں سے اس نے ایک اور سے نکاح کیا، ثم رأى امہا، اب اس نے دیکھا اس کی ماں کو، دیکھا نکاح کر لیا تھا، فأعجبته، اس کو وہ ماں جو ہے نا وہ پسند آ گئی، ٹھیک ہے نا، اس کی ماں پسند، نکاح کیا تھا صرف، فاستفتى ابن مسعود عن ذلك، ابن مسعود سے سوال کیا، تو فامر ان یفارقها، ٹھیک ہے نا، تو اب کہتے ہیں اب نکاح جو تھا نا اس نے ماں کے ساتھ نکاح کر لیا، تو ابن مسعود سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم جدا ہو جاؤ اس میں سے، نہیں اچھا جی، اس لڑکی سے کیا کرو، تم جدا ہو جاؤ اور تم اس کی ماں سے نکاح کر لو، فتزوجا فولدت له اولادا، اس کی اولاد بھی ہوگی، ثم اتى ابن مسعود المدینہ، ابن مسعود مدینہ جب آئے فسال عن ذلك، ٹھیک ہے نا، تو اب کیا ہوا، یہ جو تھے یہ پوچھا کس سے تھا، فاستفتى ابن مسعود عن ذلك، ابن مسعود سے پوچھا تھا، ٹھیک ہے، تو ابن مسعود مدینہ جب آئے تو انہوں نے پوچھا اس بارے میں، فاخبر انها لا تحل له، تو ان کو مدینہ میں یہ بتایا گیا کہ یہ جائز نہیں ہوتا کہ اگر ایک لڑکی کے ساتھ نکاح کر لیا تو اب اس کی ماں کے ساتھ اس کا نکاح کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ فلما رجع الى الكوفة قال الرجل، جب کوفہ واپس گئے، انها عليك حرام، انها عليك حرام، تیرے اوپر وہ کیا حرام ہے، ان لا تملک ففارق، اچھا فارقہ، تو جدا کروا دیا اس میں سے، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے نا، اچھا جی، اب اس بھیا ابن مسعود نے کیسے یہ کہہ دیا، ایک لڑکی سے نکاح ہوا تھا، ابھی وہ نہیں ہوئی تھی اس کے ساتھ جو تھی نا، یعنی رخصتی نہیں ہوئی تھی، تو ماں اس کو پسند آئی، اس نے کہا کہ چلو جی ماں کے ساتھ جو ہے نا تم جو ہے نا نکاح کر لو، کہتے ہیں وہ قال خطیب رحمۃ اللہ، تو خطیب رحمۃ اللہ جو ہے نا اس کی توجیہ بیان کرتے ہیں، لعل ابن مسعود اول فتواه قول اللہ تعالیٰ، چلیے تو انہوں نے کہتے ہیں ہو سکتا ہے اس کی بنیاد کیا اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہو، دیکھو قرآن کی آیت کیا ہے کہ اگر تم نے کسی عورت سے نکاح کر لیا، فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، اگر تم نے ان کے ساتھ دخول نہیں کیا، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ اچھا جی، تو وہ سمجھے کہ یہ استثناء جو ہے نا، ان الاستثناء راجع الی امہات النساء، کہ یہ ساس کے لیے بھی ہے رجوع، اور جو ہے نا استثناء جو ہے وَإِلَى الرَّبَائِبِ جَمِيعًا، اور ربیبہ جو ہوتی ہے، ربیبہ جو بیگم کی جو ہے نا بیٹی جو ہوتی ہے اس میں سے، اس کے ساتھ بھی ہے۔ دیکھو جو قرآن کی آیت جو ہے نا وہ کس کے لیے ہے، ایک آدمی نے نکاح کیا کسی عورت کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، اس کی پہلے خامد سے ایک بیٹی تھی، ٹھیک ہے، پہلے خامد سے ایک بیٹی تھی، تو اب اس نے صرف نکاح کیا اس عورت کے ساتھ، ابھی دخول نہیں ہوا تھا، کہ کیا ہوا کہ اس کو اس کی بیٹی ربیبہ یعنی وہ پسند آئی، تو قرآن بھی کہتا ہے کہ جناب کیا کر سکتا ہے، اس ربیبہ سے نکاح کر سکتا ہے، طلاق دے دے اس کی ماں کو اور اس کے ساتھ نکاح کر لے، ٹھیک ہے نا، ربیبہ کے ساتھ اگر اس نے دخول نہیں کیا تھا۔ لیکن ساس کا معاملہ اور ہے، جس عورت سے بندہ نکاح کرتا ہے نا
تو سانس اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، چاہے اس نے دخول کیا یا نہیں کیا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو ہے وہ یہ سمجھے کہ شاید یہ کیا ہے، یہ دونوں کے لیے ہے، ربیبہ کے لیے بھی اور سانس کے لیے بھی، دونوں کے لیے جو ہے وہ ہے۔ حالانکہ سانس کے لیے یہ مسئلہ نہیں تھا کہ جو ہے نا اچھا، کیونکہ قرآن کی آیت کیا فَإِن لَمْ يَكُن تَكُونُ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، تو وہ اس کو ایسے سمجھے۔ ثم قال نبی تعالیٰ وَإِن كَانَ أَيِ الْأَمْرُ الْمَرْجُوعُ عَنْهُ مَحَلَّ اجتہاد، کہ اگر کیا تھا جو اگر فتویٰ دے دیا کسی نے اور اگر وہ مسئلہ کیا تھا محل اجتہاد تھا، لم یلزم نقصو، تو اس پہ لازم نہیں کہ اس کو توڑے ہی توڑے۔ کیوں؟ لأن الاجتہاد لا ينقض الاجتہاد، اس لیے کہ جو اجتہاد ہوتا ہے وہ اجتہاد کو نہیں توڑتا۔ وہذا تفسیر ذکر سیمری والخطیب ابو عمرو واتفق علیہ ولا عالم خلافہ، مجھے اس کو کوئی پتہ نہیں، اس میں سے اختلاف تھا۔ وما ذکر الغزالی اور رازی لیس فی تصریح بخلافی، اور غزالی نے اور رازی نے جو بیان کیا اس میں بھی اس کے خلاف کوئی تصریح نہیں پائی جاتی ہے۔ والدلیل علی ذلك ما روی عن الحکم بن مسعود قال شهدت عمر اشرک الاخوة من الاب والام مع الاخوة من الام في الثلث، کہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، ٹھیک ہے، حکم بن مسعود کہتے ہیں کہ جناب حضور حضرت عمر نے کیا تھا کہ حقیقی بہن بھائیوں کو شریک ٹھہرایا تھا جو ہے نا خیفی ماں شریک بہن بھائیوں کے ساتھ۔ پڑھا ہے نا آپ نے ماں شریک بہن بھائی کیا ہوتے ہیں؟ ایک کو تو سدس ملتا ہے، اگر ایک سے زائد ہو تو ثلث میں برابر کے شریک ہوتے ہیں، نہیں جو ہے نا اس میں سے ہاں ثلث میں برابر کے شریک ہوتے ہیں وہ، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کیا تھا ہاں جو ہے وہ حقیقی بہن بھائیوں کو بھی شریک ٹھہرا دیا تھا خیفی بہن بھائیوں کے ساتھ۔ وقال له رجل قد قضیت فی هذه عام الاول بغیر هذا، کہ آپ نے پچھلے سال تو اس کا مسئلہ اور کو کیا تھا۔ قال وكيف قضیت، میں نے کیسے کیا تھا؟ قال جعلته للاخوة الام، کہ آپ نے ماں شریک بہن بھائیوں کے لیے تو کیا تھا، ولم تجعل للاخوة من الاب والام شيئا، اور حقیقی بہن بھائیوں کو کوئی حصہ نہیں دیا تھا۔ وقال ذلك على ما قضینا، جو پچھلا ہم نے فیصلہ کیا تھا وہ ہو گیا، وهذا على ما نقضي، اور یہ کیا ہے، یہ اب نیا فیصلہ ہے جس میں سے اب اس پہ فیصلہ کرتے ہیں۔ هذا اذا كان مفتی مجتہد، یہ اس وقت ہے کہ جب مفتی مجتہد ہو، او تغیر اجتہاد، یا اس کا اجتہاد کا جو تبدیل ہو جائے۔ اما اذا كان مفتی مقلدا یا المجتہدین، اگر مفتی کیا ہے مقلد ہے کسی مجتہد کا، فافتہ بشیء ظنا منه انه قول امامی، کہ اگر اس نے کر دیا کسی قول کے اوپر اپنے امام کو قول سمجھتے ہوئے فتویٰ دے دیا، ثم تبین ان مذہب امام خلاف ذلك، پھر پتہ چلے گا کہ امام کا مذہب اس کے خلاف تھا، ولم تکن فتویٰ سابقۃ معارضا للنص، اور اس کا پرانا فتویٰ کیا نہیں تھا، نص کے معارض نہیں تھا، بل کانت موافقۃ لأحد المجتہدین، کسی نہ کسی مجتہد کے موافق تھا، وإن كان مخالفا لامام ہی، اپنے امام کے مخالف تھا۔ فذهب ابن القیم تعالیٰ، تو ابن القیم تعالیٰ کہتے ہیں الی ان حکم تغیر اجتہاد المجتہد، اس کا حکم بھی وہی آ جائے گا جو مجتہد مفتی کا جو ہے نا اگر اجتہاد میں فرق آ جائے۔ فلا ينقض فتوى السابقة التي عمل بها المستفتي، تو اب یہ پرانے فتوے کو نہ توڑے اس میں مستفتی عمل کر چکا ہے۔ قال رحمہ اللہ تعالیٰ فلو تزوج بفتوى ودخل بها ثم رجع المفتي لم يحرم عليه امساك، تو کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے نکاح قول کے اوپر سے نکاح کر لیا اور دخول بھی کر لیا، تو اب مفتی نے رجوع کر لیا، لم يحرم عليه امساك امراته الا بإذن شرعي، اب اس کو کیا کرنا، روکی رکھنا اس پہ حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ فلا یحرم علیہ امساک امرأته الا بشرعی یقتضی تحریمها، ہاں جب تک یہ دلیل شرعی قائم نہ ہو جائے کہ اس کو عورت کو رکھنا کیا ہے، حرام ہے۔ ولا یجب علیہ مفارقۃ بمجرد رجوعہ، تو اس پہ جو ہے نا خالی اس پہ کیا نہیں کرنا، واجب نہیں ہے اس کے اوپر کہ جی یہ مجرد رجوع کر لے اس میں سے۔ ولا سیما ان کان انما رجع لقوم تبین له ان ما افتى بخلاف مذهبی، خاص طور پہ اس وقت اگر مفتی کو یہ پتہ چل جائے کہ جناب یہ جو میں نے اپنے مذہب کے خلاف فتویٰ دیا تھا، وَإِنْ وَافَقَ مذہب غیرہ، اور وہ کیا تھا کسی اور کے مذہب کے مطابق تھا۔ لیکن ابن السلام تعالیٰ نص علی خلاف ما قال ابن القیم، تو کہتے ہیں کہ ابن قیم کے خلاف بات کی ہے جو کہ ٹھیک ہے نا ابن السلام نے، فقال وَإِذَا كَانَ يُفْتِي عَلَى مذہب امام فرجع، اگر ایک بندہ جو تھا وہ اپنے امام کے مذہب کے مطابق فتوی دے رہا تھا پھر اس نے رجوع کر لیا، لِكَوْنِهِ بَانَ لَوْقَةً مُخَالِفَةُ نَصِّ امامی، تو اس کو صراحتاً یہ بات ظاہر ہو گئی ہے کہ یہ جو ہے نا اپنے امام کی نص کے مخالف آ گئی ہے۔ وجب نقض، توڑنا واجب ہوگا، وان کان فی محل الاجتہاد، لیکن اگرچہ وہ کیا محل اجتہاد میں سے، ان نص مذہب امامی فی حق نص شارع، اس لیے کہ ہمارے لیے کیا ہوتا ہے، امام کی جو نص ہوتی ہے، امام نے اگر کسی مسئلے کو بیان کیا ہو یہ نص شارع کی طرح ہی ہے، فی حق المجتہد، اچھا جیسے کہ نص شارع فی حق المجتہد مستقل کے اندر جس طرح تھی۔ اما اذا لم یعلم مستفتی برجوع المفتی، اگر مستفتی کو پتہ نہ ہو کہ مفتی نے رجوع کر لیا، فحال المستفی فی علمی کما، اچھا جی
تو مستفتی کا حال وہی ہوگا فی علمی کما قبل رجوع، رجوع سے پہلے والا ہے کہ وہ اپنے اس پہ عمل کرتا رہے گا پہلے، اگر مفتی مستفتی کو پتہ نہ چلے کہ مفتی رجوع صاحب رجوع کر چکے ہیں۔ اعلام المفتی برجوع عن الفتویٰ، جب اچھا اگر مفتی رجوع کر لے فتوے سے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، اعلان بھی کرنا چاہیے۔ ویجب المفتی ان یخبر المستفتی، کہ وہ مستفتی کو بتا دے ان رجوع ان لم یعمل بفتواہ، اگر اس نے عمل نہیں کیا فتوے پر، کذالک ان عمل به، ایسے ہی اگر وہ عمل کر بھی چکا ہے تو وجباً چاہیے، وجباً نقص حسب تفصیل لذیذ سے کرنا ہو تو اس پہ عمل، اس کو توڑنا واجب ہوگا جو ہم نے پیچھے تفصیل سے کر دی نا اسی کے مطابق ہے۔ وقت اخرج خطیب رحمۃ اللہ ان الحسن بن زیاد اللؤلؤی رحمۃ اللہ استفتیا فی مسئلہ فافتہ، ان سے پوچھا گیا مسئلہ اور ان سے غلطی ہو گئی، فلم یعرف الذی افتاہ، تو ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں نے کس کو فتویٰ دیا تھا، تو کہتے ہیں کہ دیکھو ذرا، فقترا منادین، تو ایک بندہ کرائے پہ رکھا انہوں نے، منادین ینادی ان الحسن بن زیاد کے حسن بن زیاد استفتیا یوم قضا و قضا فی مسئلہ فاختہ، ان سے یہ مسئلہ پوچھا گیا تھا، ان سے یہ غلطی ہو گئی تھی، ومن کان افتاہ الحسن بن زیاد بشین فلیرجع الیہ، پر جس نے حسن بن زیاد سے اس مسئلے میں پوچھا تھا وہ رجوع کرے ان کے پاس، فمکث ایاما لا یفتی، تو رکے رہے کئی دن تو فتویٰ ہی نہیں دیا، حتی وجد صاحب الفتویٰ، صاحب فتویٰ کو پا لیا، فعلم انہ قد اخطا وان الصواب کذا وکذا، درست بات یہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب آگے جی، تو جب رجوع کریں گے تو اس کا بھی اعلان ہونا چاہیے، اور اسی طرح ہونا چاہیے جس طرح اپنے فتوے کی تشہیر کی ہے ویسے ہی کیا کریں آپ، پھر جس طرح اپنے فتوے کی تشہیر کی ہے تو ویسے ہی کیا کریں، پھر اس کے رجوع کی بھی تشہیر کریں۔ حکم زمان المفتی المخری، کیا جو مفتی جسے غلطی ہوئی ہے کیا اس پہ کوئی زمان آئے گا یا نہیں آئے گا؟ کہتے ہیں وَإِذَا عَمِلَ الْمُسْتَفْتِي بِفَتْوًا فِي إِتْلَافٍ، کہ اگر کیا کر لیا تھا مستفتی نے، کیا کر لیا تھا، عمل کر لیا تھا کسی چیز کے طلب کرنے میں، مفتی کے عمل، مفتی کے فتوے کے اوپر، فَبَانَ خَطْئُهُ، اور پتہ چلا کہ جناب یہ کیا تھی، اس کی خطا تھی، وَأَنَّهُ خَالَفَ الْقَاطِعَ، اور انہوں نے بالکل قطعی بات کی مخالفت مفتی نے کی تھی، حضرت حافظ ابو صلی اللہ تعالیٰ عنہ استاد ابی اسحاق انه یضمن ان کان اهلا للفتویٰ، کہ اگر مفتی صاحب کیا تھے فتوے کے اہل تھے اور مفتی نے ایسی کوئی غلطی کر دی ہے تو یہ کیا ہوگا، ضامن بنے گا، ولا یضمن ان لم یکن اہلا، اور اگر مفتی اہل ہی نہیں تھا تو یہ ضامن نہیں بنے گا۔ ہاں یہ کیا بات ہوئی، اگر مفتی اہل تھا فتویٰ دینے کا تو تب وہ ضامن بنے گا، اگر مفتی اہل نہیں تھا تو اس وقت مستفتی کی غلطی ہے نا، کہ جناب علی تم خود اناڑی کے پاس گئے ہو نا، تمہیں کس نے کہا تھا، تم خود اناڑی کے پاس گئے ہو، جب فتوے کا اہل ہی نہیں تھا تو کیوں گئے تھے اس کے پاس، غلطی تمہاری ہے، لیکن اگر مفتی اہل تھا اب گیا تو مستفتی کی غلطی نہیں ہے، مفتی نے غلطی کی ہے۔ اچھا کیوں، ولا یزم ان لم یکن اہلا لان المستفتی قصر فی الرجوع الى غیر اہل الفتوى، کہ وہ کہتے کیا ہے اس نے غلطی کی تھی نا، وہ اچھا فضرر يرجع الى فعل نفسه، بخلاف ما اذا كان مفتي اهل الفتوى فانه لا تقصير من قبل المفتي في رجوعه وانما الخطا من المفتي فيضمنه، لیکن قال نبی تعالیٰ قضا حقا الشیخ ابو عمر، کہتے ہیں یہی بات ابو عمر نے بھی بات کی، وسکت علیہ، ٹھیک ہے نا، اس پہ تبصرہ نہیں کیا، وسکت علیہ، اس پہ تبصرہ نہیں کیا، وہ مشکل، یہ بڑی مشکل بات ہے، وینبغی ان یخرج زمان على قول الغرور المعروف المعروفین فی باب الغصب والنکاح وغیرہ، ٹھیک ہے نا۔ لوگ امام نبی کا کہتے ہیں قضا حق شیخ ابو عمر، تو کہتے ہیں کہ جناب اس میں سے انہوں نے بھی ایسے ہی کہا ہے، لیکن ہاں وہ مشکل، وہ کہتے ہیں یہ بڑی مشکل بات ہے، وینبغی ان یخرج الزمان، کہ زمان کا حکم نکالا جائے کس کے اوپر، علی قولی غرور، دھوکہ دینے والا، الغرور مطلب دھوکہ دینا، قولین المعروفین، ٹھیک ہے نا، جو کہ کیا تھے وہ القولین الغرور المعروفین، یعنی وہ دو قول جو ہے نا، فی باب الغضب، غصب والنکاح وغیرہ، کے غصب کے اندر جو ہوتا ہے نا، جیسا کسی چیز غصب کر لی ہے تو اس میں کوئی نقصان ہوتا ہے کیا، اس میں سے کیا بنے گا، تو کہتے ہیں کہ جی اچھا جی، تو یہ اس میں سے کچھ وہ مر گئی، ایک چیز آپ نے کسی کی چیز لی وہ مر گئی، تو کیا آپ ضامن ہوں گے نہیں ہوں گے، یہ اس میں سے جو ہے نا، تو وہ جو وہاں پہ جو اقوال وغیرہ آتے ہیں اس میں سے تو اسی کے اوپر شروع کیا جائے غیر اور یکتا بھی عدم زمانہ، یا تو آپ قطعی طور پہ کوئی زمان نہیں آئے گا، لیس فی الفتوى الزام ولا الجام، فتوے میں تو کسی کو لازم تو نہیں کرنا ہوتا نا، مجبور تو کرنا نہیں ہوتا، وهذه الاحکام تذکر النبی تعالیٰ فی مسائل الرجوع عن الفتوى اقرها كلها ابن الجهم تعالیٰ فی البحر، یہی بحر کے اندر بھی ذکر کیے گئے، غیر انه جزم بان لا زمان مفتی فی صورت الاطلاف ہے، اور کہتے ہیں انہوں نے کلیئر کٹ کہا ہے کہ مفتی پہ زمان نہیں آئے گا، وقال ان اطلب الفتوى لا یغرم، تو کہتے ہیں کہ اگر مستفتی نے کوئی کر دی ہے، طلب کر دی کوئی چیز اس کے فتوے کے اوپر، تو لا یغرم، تو یہ ضامن نہیں ہوگا، ولو کان اہلا، اگرچہ اہل ہو، تو یہ ضامن نہیں بنتا مفتی جو۔
دیکھنے کے لیے. چلیں جی بس اتنا ہی رکھ لیتے ہیں، زیادہ ہو گیا ایک تو دیکھیں گے آگے جو تو رہتا اس کو آپ دیکھیں گے پھر جو ہے نا انشاءاللہ یہ کل کر لیں گے بس انشاءاللہ. ایک ہفتے کے اندر ابھی مکمل کریں گے اس کتاب کو، ہم جو ہے کوشش کریں گے ذرا. آج بس اتنا ہی رکھ لیں پھر انشاءاللہ کل کریں گے. ٹھیک ہے، السلام علیکم.